صفحہ نمبر 104 اور ہیڈنگ ہے ہمارا احکام و مسائل، پیج 104، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3 اور رکوع ہے اس کے 8، جلد اول ہے، اور اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، اور لکھنے والے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ احکام و مسائل، آج کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورۃ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ سے سنا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہی اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں، کربتی و ابن کثیر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے جب سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سورۃ فاتحہ در حقیقت پورے پاکستان کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرا، اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرے، طلب ہدایت۔ سورۃ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ بقرہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے رہتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کی بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت اجماعی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح، ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزئیات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، لکھنے والے رائٹر ہیں مفتی صاحب، اور ہم نے آپ کو ان کی لکھی ہوئی ایک ایک چیز پہنچانی ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔